وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن. تو فجر پڑھ کر یا پڑھا کر اور پھر کچھ واعظ نصیحت کر کے اور پھر طبیعت چاہتی ہے کہ اب جائے اور آرام کرے. اشراق تک بیٹھنا آسان نہیں ہے. بعض لوگ تو 20 منٹ ہمارے استاد وہاں لطف اللہ فرماتے ہیں 15 منٹ ڈیل دی ماں. بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ سورج نکل آیا. منٹوں کا کوئی کام نہیں ہے. میں 20 منٹوں نہ پاٹ سورج نکلنا چاہیے. سورج کا نکلنا متحقق ہو جائے تو اس احتیاط کی وجہ سے بعض بزرگوں نے 15-20 منٹ استاد محترم مولانا لطف اللہ سے 5-6 منٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے. ان جیسے عابد زاہد میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. نماز پڑھانا ان کا خاص شان تھا اور نماز جب پڑھاتے تھے اور فارغ ہوتے سخت سردی میں بھی جہانگیرے کے ماحول میں حضرت کا جسم مبارک پسینوں سے اور رونے سے تر بتر ہو چکا ہوتا. بغیر رونے کی کوئی نماز نہیں پڑھا. اور یہ ان کا حال بن چکا ہے. ایسے نہیں کہ کوئی تکلف جیسے اس زمانے کے ٹک پیر لوگوں کو دیکھ کے رونے لگتے. یہ تو ریاکار ہے. ان کا شریعت و طریقت سے دور کا واسطہ نہیں. تو بدنام زمانہ ہے. علم اور دین کے لیے تو یہ بدنامی کے داغ ہے. حدیث میں ہے ذکر اللہ خالی ففاضت ہے نا علیحدگی میں روتے رہو. حضرت مصلی پر قبل رخ بیٹھے رہتے اپنے آنسو وغیرہ پوچھ کے پھر لوگوں کی طرف منہ کرتا کہ پتہ نہ چلے. لیکن وہ تو چلتا تھا. تو میں نے چاہا کہ یہ شراکت بھی بدل ہو جائے. بڑی شریعت ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اشراق پڑھنے سے بھی کبھی کبھی سہولت ہو جائے نا, محروم بھی نہ ہو جائے اور بدل مل جائے اس کا. تو روایت مل گئی الحمدللہ ارشاد الساری شرح بخاری میں اور نسائی میں ابن ماجہ میں معاجم میں. روایت اس طرح ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, کسی ضروری کام کے لیے روانہ ہو گئے. جب آپ جا رہے تھے تو جویریہ ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی, فجر پڑھ کر تسبیحات کر رہی تھی. جب آپ واپس آئے تو بھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہا ما زلت علی ہیئتک التی ترکتک علیہا, جب میں جا رہا تو اسی طرح بیٹھی ہوں. آپ نے کہا آپ کے بعد میں نے 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے اور وہ آپ کے ان تسبیحات سے افضل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ. فجر کے بعد جب جلدی جانا ہو, اشراق نہیں پڑھ سکتے ہو, تو یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لو. بالکل آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سب کو یاد ہوتا ہے. عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زینت عرشہ و رضا نفسہ. اشراق اور اس کے بعد اور آگے تسبیحات سب کا ثواب پیغمبر کے رزق کا زیادہ ہے. عام طور پر بدل کا بدل نہیں ہوتا, لیکن اس حدیث میں بدل کا بدل مل گیا ہے. والحمدللہ علی ھذا. اسی طرح افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ آدمی فجر پڑھے اور بیدار رہے, تلاوت کرے یا واعظ کرے, واعظ سنے, درس سنے, تسبیحات کرے, اور کوئی دین کے مذاکرہ ہو وہ کرے. سورج نکل آئے تو اشراق پڑھے, افضل عمل ہے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سلطان الہند اور ولی الہند, انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے دلیل الطالب. 60 دلائل قائم کی ہے عقلی نقلی کہ یہ
ضروری ہے، بیٹھا رہنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے، تاہم ضرورت پیش آ سکتی ہے جانے کی بھی۔ رمضان شریف میں سنت طریقہ ہے کہ فجر کی نماز سویرے پڑھ لی جائے، کیونکہ سب لوگ محلے کے لوگ جاگے ہوتے ہیں، سحری کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ 1 گھنٹے بعد جماعت ہوگی تو وہ اپنی پڑھ کے سو جائے گی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بس وقت داخل ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے اور سنت پڑھ کے نماز۔ تو ہمارے ایک یہاں دوست ہے، اب انتقال کر گئے، دنیا کا آدمی تھا، بعض دنیا دار بھی دینداروں سے افضل ہوتے ہیں۔ وہ بڑی کمپنی ہے، ایبٹ کمپنی، اس کا ڈائریکٹر تھا، بہت پیارا دوست تھا، پکا نمازی، صف اول کا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے مدرسے میں علوم پڑھوں گا کہ مجھے لوگ نہ پہچانے، اور اسی ارمان میں وہ رہا، اور انشاءاللہ اس کا تاج اس کو عزت کا ملے گا۔ تو ایک دن مجھ سے پوچھا کہ رمضان شریف شروع ہوتے ہی ہر مسجد میں اور پھر یہاں خاص کر 10-15 منٹ کے بعد اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ ویسے تو حنفیہ کے نزدیک فجر کی نماز مؤخر پڑھنا اور سفیدے میں پڑھنا ہو، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، فجر روشنی میں پڑھو، اللہ اس سے اجر بڑھائے گا۔ لیکن رمضان شروع ہوتے ہی جلدی پڑھی جاتی ہے، یہ کتاب کے مطابق ہے؟ میں نے کہا کتاب کے مطابق ہے۔ والمسلم الصائم في ليله قائم والله يجزيه الغفران